تو بات ہو رہی تھی بھاگنے کی۔ کہاں سے کہاں سے بھاگا جاتا ہے؟ یہ تو احمقانہ حرکت ہوئی نا چندو۔ خیر، جلد تو وہ جہازیب استاد کی دکان سے بھی بھاگ آیا تھا، کیونکہ روز روز گھر اور کام کی جگہ پر مار کھا کھا کے وہ مر ہی جاتا تھا۔ یہ ماجرا ڈھلتے دن اور نوخیز شام کا تھا۔ شام کے پاؤں دھرتی پر کسی الہڑ اور مجنوں نرتکی کی طرح پڑ رہے تھے۔ دکان کا شٹر بند ہونے کو تھا۔ وہ آج اور کل کی مار کے زیر اثر تھا۔ ایک موٹا تازہ شہری آدمی کھڑا موبائل پر کسی سے محو گفتگو تھا۔ اس نے شہری کے موٹر سائیکل میں ہوا زیادہ بھر دی، ٹائر پھٹ گیا۔ شہری کی بڑبڑاہٹ کو اس نے سنا تو تھا، لیکن استاد کی گڑگڑاہٹ رات بھر کسی ڈراؤنی چیخوں کی طرح سپر امپوز ہوتی رہی۔ ممتاز جب گرم تیل اس کی کمر پر لگا رہی تھی تو دنیا جہان کے مغلظات استاد کے نام کر رہی تھی۔ خدا اسے غارت کر دے، اگر مار دے ہی دی تو پیسے بھی دے دیتا، حرام جئی۔ اس نے وہ جگہ چھوڑ دی۔ صبح سویرے اٹھ کے کسی سزوکی پک اپ بس میں جی ٹی روڈ کے فلائی اوور کے نیچے فٹ پاتھ پر ٹوپیاں بیچتا رہتا۔ کڑک سردی کے حالے میں چھپی سرد ہو جاتی صبح سے لے کر ٹھٹھرتی رات تلک، یا پھر پرہدت گرما کے ہاتھوں میں سلگتی صبح سے لے کر پسینہ ہو جاتی دوپہر میں اور ٹھنڈک کا احساس لیے شام تک وہ ٹوپیاں بیچتا۔ 50 روپے کی ایک ٹوپی، دن میں یہی کم از کم 500 بن جاتے۔ وہ خوش تھا۔ خوشی کیسا دوگلا احساس ہے۔ غم کے سینے پر پاؤں دھر دھر کے آ جاتی ہے، لیکن اس غم سے دبے پاؤں بھاگ بھی جاتی ہے۔ ایک اجلے نکھرے دن میں ایک آدمی اسے گھورتا رہا۔ چندو جزبز ہو گیا۔ پراسرار آدمی نے چند تصاویر لی اور چلا گیا۔ چندو حیران و پریشان رہ گیا۔ سامنے فٹ پاتھ پہ بیٹھا بوڑھا اخبار والا زومانی اور مستفسرانہ مسکراہٹ چہرے پر سجائے اسے دیکھتا رہا۔ شام تک وہ الجھا رہا، الجھن کے لامبے ہاتھوں میں کس کے جکڑا رہا، لیکن یہ معمہ بن گیا اور حل بھی ہو گیا۔ اگلی می برساتی صبح کا ماجرا ہے۔ اس کی دوسری بہن کے چوتھے بیٹے کی ٹانگ ٹوٹ گئی تھی۔ بہن نے رو رو کر منہ جلا بینگن کر دیا تھا۔ اس کی موٹی ناک کی اوپری سطح اس قدر سرخ ہو چکی تھی کہ جیسے کوئلہ رکھ کے پھر اٹھا دیا ہو۔ ماں نگوڑی کل موہی ذرا دھیان بھی کر کہتی، اسے ساتھ لے کر بڑے ہسپتال آ گئی۔ بچے کو پلستر چڑھوایا گیا۔ اس ساری کاروائی سے بیزار چندو ڈاکٹر کی اس آرام دہ اور پرسکون دفتر کے شہر میں گرفتار ہر چیز کو کسی بزا خفش کی طرح دیکھتا رہا، یوں جیسے کسی پرطلسم صنم کدے کے اندر وہ اس کے شہر میں گرفتار صنم کے جوگی بنا جا رہا، ارادتاً نہیں، بے اختیار ہی۔ یہ طلسم، یہ جادو تب ٹوٹا جب نکلتے وقت اس نے میز پر رکھے اخبار کو دیکھا۔ ڈاکٹر ماں کو کہہ رہا تھا، بی بی آپ جہاں دیدہ معلوم ہوتی ہیں، اپنی بیٹی سے کہیے کہ بچے پر نظریں رکھیں۔ یہ کافی حد تک شرارتی معلوم ہوتا ہے۔ آپ نے دیکھا اس کی نظر سامنے اس گلوب پر ہے، یہ یقیناً اسے اٹھا کر میرے منہ پر دے مارنا چاہتا ہے، کیوں بیٹا، ہے نا؟ بچے نے سر اس بات میں ہلا دیا۔ چندو حیران پریشان اخبار کے اس صفحے پر اپنی بڑی سی تصویر میں مستغرق تھا۔ اسپتال سے آنے کے بعد وہ حجام کی دکان سے اخبار چرا لایا، اماں کو دکھایا۔ بیچاری اماں خوشی سے نہال ہو گئیں، لیکن تصویر کے نیچے درج عبارت وہ لوگ ہی پڑھ پائے جو اس بات سے باخبر ہو کے بے خبر بنے رہے۔ جولائی کی اس تپتی دوپہر میں ایک بچہ ٹوپیوں کا سٹال لگائے گاہک کا منتظر ہے۔ بیچارہ کم سن بچہ خوشی سے نہال ہو گیا اور گاہک مر مرا گئے۔ یار چندو تم تو اخبار میں آئے ہو بھائی، دوست نے تفاخر سے بتایا۔ ایسے ویسے جی ٹی روڈ جیسی جگہ ٹوپیاں بیچتا ہوں پگلے، اس نے اترا کر جواب دیا۔ ہاں یار تمہارے مزے ہیں، ہم تو ایسے ہی اسکول میں خود کو بور کرتے ہیں۔ دوست کے سپاٹ چہرے پر اس کی نظریں جمی اور مسکرایا۔ بابا ٹھیک کہتے ہیں، یہ اسکول والے ایسے ہی خود کو تباہ کرتے ہیں فضول میں، تم اپنا کماؤ، سمجھے؟ بابا کی بات یاد آنے پر وہ مسکرایا۔ یہ بور کیا ہوتا ہے یار؟ بور کا مطلب تنگ ہونا۔ مطلب تم اسکول میں بور ہوتے ہو؟ ہاں یار تنگ آ گئے ہم اس اسکول سے۔ دوست اب کے روحان سا ہو گیا۔ اچھا چھوڑو، اگلی بار نا میں چشمہ لگا کے تصویر دوں گا، کالا چشمہ لگانا، بالکل ٹام کروز لگو گے واللہ۔ چل یار، ٹمو کروز کون ہے؟ میں نا بالکل شاہ رخ خان کا اسٹائل ماروں گا۔ صبح اتنی آلکسی سے دھرتی کے فراخ سینے پر اونگتی آئی کہ چندو ہڑبڑا کر اٹھ بیٹھا۔ بال دھوئے، تیل لگایا اور چشمہ چڑھا کر فٹ پاتھ پر ٹوپیوں کے لیے آوازیں دیتا رہا۔ گاؤں میں کئی لوگوں نے اس پہ پھپتیاں کسی، لیکن وہ اپنے آپ میں مگن تھا۔ ہجوم میں پھنس جانے والے اجلت میں ہونے کے باوجود فرصت سے مسکراہٹ دبائے اسے دیکھتے رہے اور وہ اپنے کاسٹیوم میں شاہ رخ بنا رہا۔ ایک کالجی منچلے نے اسے دیکھ کر زمانی اور پراسرار انداز میں آنکھ ماری اور چلایا، جیو بچو،
اس خوشی کی مدت بھی اتنی ہی رہی جب اس نے بابا کے ہاتھ میں 60 روپے رکھے۔ عجب تھا کہ پھیلتی رات کے سناٹے میں اس سے بابا کے غیظ و غضب سے سرخ ہوتی آنکھیں نہ چھپ سکی۔ بابا چارپائی پر نیم دراز تھا اور چارپائی کے سامنے جس اور بابا کا منہ تھا، نسوار کے ملغوبے اور چھینٹوں کی بسانت تھی، زمین کا ماتھا تھوکوں سے اٹا مضحکہ خیز معلوم ہو رہا تھا۔ دفعتاً اس جامد فضا کی قبا میں ایک درد سے معمور لیکن چلاتی چیخ گونجی، کنجر! پورے دن میں یہ پیسے مروڑ کر اس کے منہ پر دے مارے۔ میں زبردستی تو نہیں کر سکتا بابا کہ کسی کا ہاتھ پکڑوں اور ٹوپی پکڑا دوں کہ لو 50 روپے میں ایک ٹوپی۔ بابا کے سامنے رکھے کاسے جس میں گرم سالن تھا دفعتاً اس کے منہ پر آ لگے۔ درد سے اس کی سانسیں تھم گئیں۔